کہانی نمبر 2، عقلمند وزیر اور ضدی بادشاہ۔ حصہ اول، ابتدا۔ صدیوں پہلے ایک سلطنت تھی جس کا نام گلزار پور تھا۔ یہ سلطنت زرخیز زمینوں، دریا کی روانی اور خوشحال بازاروں کے باعث مشہور تھی۔ رعایا خوش تھیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جو سب کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا: بادشاہ سلطان کیران کی ضد۔ سلطان کیران ایک بہادر مگر ضدی حکمران تھا۔ وہ اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھتا اور کسی کی بات ماننے کو کمزوری سمجھتا۔ وزیروں کی مجلس میں جب کوئی مشورہ دیتا تو وہ فوراً کہتا: بادشاہ کی عقل سب سے بڑی عقل ہے، باقی سب کمزور ہیں۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا، وزیر حسان۔ وہ علم و حکمت کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی باتیں اکثر رعایا کے دل کو سکون دیتیں۔ وہ بادشاہ سے کہتا: جہاں پناہ، ضد کبھی سلطنت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بادشاہی تب قائم رہتی ہے جب رعایا خوش ہوں، انصاف ملے اور فیصلے عقل سے ہوں۔ لیکن بادشاہ اکثر ہنس کر کہتا: حسان، تم اپنی عقل کتابوں میں رکھو، مجھے اپنی طاقت پر یقین ہے۔ ایک دن بادشاہ نے شہر کے بیچ کھڑے ایک قدیم درخت کو دیکھا۔ وہ درخت لوگوں کے لیے سایہ اور سکون کا ذریعہ تھا، لیکن بادشاہ نے کہا: یہ درخت مجھے برا لگتا ہے، فوراً کاٹ دو۔ وزیر نے ادب سے کہا: جہاں پناہ، یہ درخت شہر کی پہچان ہے، لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، اسے کاٹنے سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے۔ لیکن بادشاہ نے غصے سے کہا: میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، درخت کاٹا جائے گا۔ سپاہیوں نے اگلے دن درخت کاٹ ڈالا۔ شہر میں عجیب سوگ پھیل گیا۔ بچے روئے، بزرگ غمگین ہوئے، پرندے بکھر گئے۔ رعایا کے دلوں میں پہلی بار بادشاہ کے خلاف شکوہ جاگا۔ وزیر نے سوچا، یہ صرف آغاز ہے، اگر بادشاہ کو نہ سمجھایا گیا تو سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ حصہ دوم، موڑ۔ کچھ عرصے بعد ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ قریبی ملک سبز آباد نے دریائے نیلا پر بند بنا لیا، جس سے گلزار پور کی کھیتیاں سوکھنے لگیں۔ رعایا پریشان ہو گئیں۔ بادشاہ کے دربار میں شور مچ گیا۔ وزیروں نے کہا: جہاں پناہ، صلح کے ذریعے بات کیجیے ورنہ قحط پڑ جائے گا۔ لیکن بادشاہ ضد پر اتر آیا: نہیں، ہم جنگ کریں گے، اگر وہ پانی روکیں گے تو ہم ان کی سانس روک دیں گے۔ وزیر حسان نے کہا: جہاں پناہ، جنگ میں ہزاروں لوگ مر جائیں گے، آپ رعایا کے دکھ کو دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ ہم صلح سے بات کریں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا: کیا تم مجھے بزدل بنانا چاہتے ہو؟ میں طاقتور ہوں اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وزیر نے سر جھکا لیا مگر دل میں ایک حکمت تیار کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کو اس کی ضد کے نتائج نہ دکھائے گئے تو سلطنت برباد ہو جائے گی۔ اسی رات وزیر نے شاہی کاتب کو بلا کر کہا: ایک فرضی داستان لکھو کہ گلزار پور کے بادشاہ نے ضد میں آ کر جنگ چھیڑی۔ رعایا بھوکی مری، فوج شکست کھا گئی اور سلطنت اجڑ گئی۔ اگلے دن بادشاہ نے حسب معمول درباری کتاب دیکھی۔ اس میں اس کی اپنی شکست اور تباہی لکھی تھی۔ وہ چونک کر بولا: یہ کیا ہے؟ میں تو ابھی زندہ ہوں، پھر یہ کہانی کیسے لکھی گئی؟ وزیر نے جواب دیا: جہاں پناہ، یہ مستقبل کی جھلک ہے، اگر آپ ضد میں آ کر جنگ کریں گے۔ بادشاہ پہلی بار سوچ میں پڑ گیا۔ حصہ سیم، انجام۔ چند دن بعد سبز آباد کا قاصد دربار میں آیا۔ اس نے کہا: ہمارے بادشاہ نے بند باندھا ہے لیکن ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم پانی کی تقسیم کا معاہدہ کر سکتے ہیں، دونوں سلطنتیں سکون سے رہیں گی۔ دربار میں وزیروں نے دو رائیں دی۔ کچھ نے کہا: جہاں پناہ، دشمن کمزور ہے۔ کچھ نے کہا: جہاں پناہ، دشمن کمزور ہے، ابھی حملہ کریں۔ کچھ نے کہا: جہاں پناہ، امن میں ہی بھلائی ہے، رعایا خوشحال ہوگی۔ بادشاہ کے دل میں وہ فرضی کہانی گونج رہی تھی جو وزیر نے دکھائی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ ضد پر رہا تو واقعی سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ آخر کار اس نے اعلان کیا:
میں جنگ نہیں چاہتا، ہم پانی بانٹ لیں گے لیکن دشمن نہیں بن دیں گے۔ یہ سن کر رعایا خوشی سے جھوم اٹھیں۔ قاصد نے کہا، جہاں پناہ، آپ کا یہ فیصلہ دونوں سلطنتوں کو بچا لے گا۔ اسی دن سے بادشاہ کی طبیعت بدلنے لگی۔ وہ ضد چھوڑ کر وزیروں کی بات سننے لگا، رعایا کے مسائل پر غور کرنے لگا۔ وزیر حسان اس کے قریب ترین مشیر بن گیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے، یہی ہے اصل حکمران جو ضد نہیں بلکہ عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ یوں وزیر کی عقل اور صبر نے ایک ضدی بادشاہ کو انصاف پسند حکمران بنا دیا۔ سلطنت میں خوشحالی پھیل گئی اور گلزار پور کی تاریخ سنہری حروف میں لکھی گئی۔